اور سب سے پہلے تو میں جو ہمارا یہ کوٹلی میں واقعہ ہوا نیلم کا، جو ہمارا ایک طالب علم اس حادثے کا شکار ہوا، میں اس کے خاندان والوں سے اور تمام اہلیان نیلم سے جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں، اور یقیناً اس پر ہم سب کے دل دکھی ہے، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو مدارس کی تاریخ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے تو اس کا جو اس کے یعنی کرنے والے ہیں یا جو افراد ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو کچھ باتیں جو میں اس سارے صورتحال کے پیش نظر رکھ کر، اس سارے سینیریو کو دیکھ کر میں کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مدارس کے اندر سیکورٹی سسٹم کو ٹائٹ کیا جائے۔ جس طرح ہمارے بہت سارے جو عصری علوم کے ادارے ہیں وہاں الحمدللہ بہترین سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے، اور پھر وہاں کیمروں کا انتظام اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مکمل چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے، اور ادارے کی جتنی بھی معلومات ہے اور بہت ساری چیزیں نگرانی میں رہتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں تین چیزیں ہیں، تین بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے اسٹوڈنٹ، اور دوسرے ہیں پیرنٹس، اور تیسرے ہیں ٹیچر۔ یعنی ایک تکون کی یہ ایک شکل ہے کہ استاد، بچہ اور والد، جب تک یہ تینوں آپس میں متفق رہیں گے، ہر طرح کی ان کے درمیان کوارڈینیشن رہے گی کہ استاد وہ والدین کے ساتھ مکمل اٹیچ ہو، والدین کا اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین اٹیچمنٹ ہو، ان کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن ہو، اور اساتذہ کی طلبہ کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے وہ والدین کی اساتذہ اور مدرسے کے ساتھ کوارڈینیشن ہو، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو کہ طلبہ جو ہے وہ مدرسے میں ہیں تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کی رہائشی سسٹم کیسا ہے، وہاں ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیسی تعلیم ہے، اور سارے معاملات ہیں۔ تو اس سارے جو سرکل ہے اور یہ جو ٹرائنگل ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب تینوں لوگ یہ آپس میں یعنی رابطے میں رہیں گے، باہم مربوط رہیں گے، تو اس طرح کا کوئی بھی جو واقعہ ہے وہ رونما نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ وہ مکمل اٹیچمنٹ ہوگا، وہ اپنے والد کے ساتھ ایک پوری یعنی اولاد کے ساتھ ایک پوری اٹریکشن رکھے گا، تو وہ محسوس کرے گا کہ کہیں اس کے بیٹے کا جو لب و لہجہ ہے، اس کا جو یعنی وہ روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، وہ اس کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر اسی طرح جب ایک والد مدرسے کے ساتھ مکمل اٹیچمنٹ میں ہوگا، مکمل وہ اس کے ساتھ مربوط رہے گا، تو وہ اساتذہ کو، وہاں کی انتظامیہ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ وہ بچہ ہے اور اس بچے کے والد ہے کہ یہ اس کو مکمل یہاں کی معلومات رہتی ہے، اور یہ ہمارے سسٹم پہ مکمل گہری نظر رکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک محفوظ اور مضبوط طریقہ ہے کہ جو ان سارے حادثات کو اور ان ساری چیزوں کو روک سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین جب اپنے بچے کو کسی بھی مدرسے میں چھوڑتے ہیں تو اس کو اچھے انداز میں یہ تعلیم دی جائے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، تاکہ اس سے بچہ ان چیزوں کو سمجھ پائے، اور ایسا کوئی بھی قدم اگر اس کے طرف کہیں اٹھتا ہے تو وہ اس سے پہلے ان چیزوں کو بھانپ جائے، اور وہ باقاعدہ یعنی کچھ ایسے اقدام کرے، کچھ ایسے قدم اٹھائے کہ جس سے وہ ان طرح کی چیزوں کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پھر اسی طرح سیکورٹی سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ان سارے معاملات کی روک تھام۔ تو عبدالرحمن عظیم جی نے جو یہ وضاحت کی ہے اس میں یہ باتیں ہیں کہ یہ والدین پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کو پیدا کیا اور اٹھا کے مدرسوں میں پھینک دیا اور پھر سالہ سال پتہ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے لیے ہے کہ وہ ہفتے عشرے میں، مہینے میں ایک دفعہ بچوں کے، یعنی جو عبدالرحمن عظیم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اساتذہ، طالب علم اور والدین یہ تینوں فریق آپس میں رابطے میں رہیں اور اس چیز کو نوٹ کرتے رہیں۔